अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारण। अडियाला जेल से जी खान की सेहत के हवाले से खबरें अच्छी नहीं आ रही। डॉक्टर्स इस वक्त अडियाला जेल में खान के मुआयने के लिए पहुंचे हुए हैं। खान की बहनें भी अडियाला के बाहर पहुंची हुई हैं। ताहाल उनकी खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वर्कर्स की बड़ी तादाद भी अडियाला के बाहर इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस के साथ मुजाहमत जारी है और किसी किस्म की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बहरहाल खान की सेहत को लेकर इस वक्त सीरियस कंसर्न्स मौजूद हैं। यानी इस खबर को हरगिज भी मजाक के अंदर नहीं लिया जा सकता। खान के बदतरीन नाकदीन भी अब खान की हेल्थ को लेकर परेशान हैं या उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया है। क्या खबरें आ रही हैं, अडियाला के अंदर से क्या खबरें आई हैं, किन किन जराए ने क्या दावा किया है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या एक राइज तरीका कार है। आज खबर आए ना कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी हिल चुकी है या शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफा मांग लिया गया है, तो उसके बाद जो अगली खबर होगी ना, अगली खबर वो ये नहीं होगी कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है या शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं दे रहे या शहबाज शरीफ इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगली खबर यह होगी कि शहबाज शरीफ की हालत बिगड़ गई, कमर का दर्द, सूरत हाल तशवीशनाक, डॉक्टर्स पहुंच गए, या फिर अगली खबर यह होगी मियां नवाज शरीफ साहब की भी सेहत बिगड़ गई, फौरी तौर पे लंदन में वो अपने मुआलजीन से मिलेंगे, इलाज के लिए फौरी तौर पे वो निकल गए हैं। और अगर जरदारी साहब के साथ कोई ओहदा अल्लाह ना करे उनसे ले लिया जाए, जो भी हो, तो वो भी यही खबर कि जरदारी साहब हॉस्पिटल मुंतकिल या कोई भी हाई प्रोफाइल शख्सियत गिरफ्तार हो जाए, उससे अगली खबर हॉस्पिटल मुंतकिल। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर बीमारी जो है, बीमारी वो बड़ी मुतनाजा हो चुकी है ना, मजाक उठता है। और खास तौर पे साउथ एशिया के नेल्सन मंडेला, साउथ एशिया के अजीम लीडर बाबूजी मियां नवाज शरीफ साहब ने जब से डील खड़काई और फैसल वाडा ने जो कहा कि वो तो जो रिपोर्ट तैयार हुई थी ना प्लेटलेट्स वाली, वो तो मेरे घर हुई थी, तो उसके बाद तो ये मजीद मुतराजा चीजें होगी ना कि ये जो बीमारी होती है बड़ी मुतराजा होती है और जेल में रहने के लिए डील, जब डील हो जाती है या डील हो रही होती है तो उस वक्त बीमारी होती है। ये बात आपको बताना जरूरी है। खान के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को लगे ना कि ये सेहत के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं, तो कोई डील, कौन सी डील जी? अभी कल तो कोर्ट लखपत जेल के 2 केसेस के अंदर 10-10 साल सजाएं हुई हैं सबको। खवातीन, खान का सिक्योरिटी गार्ड जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान के साथ मौजूद था, उसको भी नहीं बख्शा गया, 10 साल की सजा सुना दी गई है। आयशा भुट्टा जैसी इंतहाई नफीस कारकुन, उनको भी 10 साल सजा हो गई। सनम जावेद, आलिया हमजा जो पहले से गिरफ्तार थी, उनको भी 5-5 साल की सजा हो गई। तो फिर कौन सी डील, कौन सी डील? अच्छा, फिर कुछ खबरें चल रही हैं कि शहर इक्तदार में सब अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, सब अच्छा नहीं है, ये खबरें हैं कि सब अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कल जो मरी के अंदर इजलास हुआ, जो मरी के अंदर बैठक हुई, जिसमें कहा गया 3 हलकों के अंदर टिकटों के हवाले से मुशावरत हुई है। मलिक अहमद बच्चर वाला हल्का, अहमद चट्ठा वाला हल्का और मियां अजहर वाला हल्का, बाकियों को कहा गया अभी नहीं छेड़ा जाएगा। वहां पे असल बात क्या डिस्कस हो रही थी? मुजामत करनी है, मुफाहमत करनी है। मियां साहब को समझाया गया, मियां साहब अब आपके जो पुर्जे हैं ना मुफाहमत वाले, वो काम नहीं करेंगे। अब गुजर गया मुफाहमत वाला दौर, कोई नहीं खड़ा होगा। मियां साहब कर लो फिर मुजामत, मार पड़ेगी। इक्तदार मिला हुआ है, क्या है, थोड़ा सा लेटे हुए है ना, आप इसके खिलाफ खड़े हो तो ये कुफरान नेमत है। लेटे रहो, जो कहते हैं मानो। शहबाज शरीफ ने भी कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा मुजामत करके क्या मिलेगा? अभी हारने के बावजूद इक्तदार मिला हुआ है, केसेस कोई नहीं बन रहे, सब अच्छे की रिपोर्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट के इशू है ना छोटा मोटा, बर्दाश्त करो। तो तय ये पाया कि भाई मुजामत वाली जो है ना चैप्टर,
اس کو کلوز کرو, وہی جو چل رہا ہے وہی. تو لہذا وہ ڈیل شیٹ کون سی خان کی ہونی ہے؟ جو یہ 3 منٹ تک اس موضوع پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کسی کی بیماری کی خبر آئی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈیل بیک ڈور ہو رہی ہے, کیونکہ کل ایک مستند صحافی نے یہ خبر دی تھی خان کی صحت کو لے کر. ہو سکتا ہے خان کو اگلے چند دنوں کے اندر شوکت خانم ہسپتال کے اندر منتقل کر دیا جائے. میں نے اپنے ویلوگ کے اندر یہ خبر آپ کے سامنے کر رکھی تھی. اچھا, آج خان کا ناقد, خان کی بہنوں پر تنقید کرنے والا, بیوی پر تنقید کرنے والا, خان کے نام سے ووٹ لینے والا شیر افضل مروت نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جو خان کی ہیلتھ کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں, وہ خوفناک ہیں. انہوں نے کہا وہ خوفناک رپورٹس ہیں. ہمارے دوست ہیں خالد یوسف چودھری, پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, اڈیالہ جیل مسلسل ہو جاتے ہیں مختلف کیسز کے اندر. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا خان ڈٹا ہوا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں, خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا, اس بات میں کوئی شک نہیں, خان ایکسرسائز بھی کرتا ہے, اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جہاں تک ہم نے دیکھا ہے, ہمیں خان نے بتایا نہیں, خان کی ہیلتھ, خان کا وزن گر رہا ہے, ٹھیک نہیں ہے. اور یہی حال, اتنی گرمی شدید ہے. بس ابھی یہاں سے اندازہ کریں, چند منٹ پہلے میں ایک مارکیٹ کیا تو اتنی گرمی اتنا, بس آپ 10 منٹ کے لیے مارکیٹ تک نہیں جا سکتے, آپ پسینے میں شرابور, اس عجیب و غریب طرح کا موسم ہے نا, حبس. تو آپ اندازہ کریں, ابھی پچھلے ہفتے 5 اگست کو میں اڈیالہ گیا تھا, وہاں کھڑا نہیں ہونے, روڈ پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی گرمی, حبس. تو اندر چھوٹے سے پنجرے کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہوگی. تو خالد یوسف چودھری نے بھی بتایا کہ خان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اب شبیر ڈار, یہ جیو کے رپورٹر ہے, جیو کے, یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ شبیر ڈار کہتے ہیں عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پیمز ہسپتال کی 4 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے پیمز ہسپتال کو بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے ایمرجنسی خط لکھا ہے. ایمرجنسی خط, سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ بار بار اتنا زور اس لیے دیتا ہوں, کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا تو ڈیل, یا کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف صحافی اپنی ویورشپ کے لیے نا, ویوز کے لیے تو اس طرح کی خبریں دیتے ہیں. یہ شبیر ڈار صاحب کہتے ہیں ایمرجنسی خط لکھا گیا تھا, بانی پی ٹی آئی کو کانوں اور دانتوں میں تکلیف کی شکایت تھی. خان کہہ رہے میرے پرسنل ڈاکٹر سے ملواؤ, لیکن یہ وہ سرکاری ڈاکٹر پہنچائے جا رہے ہیں. علیمہ خان کو نہیں, وہ پریشان ہے, وہ کہتے ہیں یہ ملاقات کیوں نہیں کرنے دے رہے, وہ پہنچی ہوئی. آج تو انہوں نے کہا ہم رستہ بدل کے آئے ہیں, پھر بھی ہم نہیں جانے دے رہے. ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اپنے بھائی سے مل سکیں, ہم اتنی دور سے لاہور سے آتے ہیں, یہ ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے, یہ ہمیں جہاں روکیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. کیا ہمارے بھائی کا معاملہ ہے, ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. بہنیں پہنچی ہوئی, ان کا بھائی ہے نا, پہنچی ہوئی. دوسری خبر سنیے, 9 منتخب سینیٹرز اعظم سواتی اور مشال یوسفزئی نے حلف اٹھا لیا. چیئرمین سینٹ نے دونوں 9 منتخب سینیٹر سے حلف لیا. ٹھیک ہے, نئے کپڑے پہن کے مشال یوسفزئی نے وہ سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا, سمائلے, ان کو کیا لگے کوئی جیے مرے, عہدے مل گئے, اقتدار مل گئے. ہم سینیٹر تمام, یہ کامیابی تو ہے کہ ٹکے کی پرفارمنس نہیں ہے, ٹکے کی نام نہیں ہے, ٹکے کی قربانی نہیں ہے, اور مخالفت کے باوجود وہ سینیٹر خاتون بن گئی. وہ تو خوشی ظاہر ہے انہوں نے منانی, اور کیا ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف خبر کیا, پشاور سے, پشاور ہائی کورٹ سے کیا غیر معمولی خبر آئی. ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں, کہتے ہیں اہم اور غیر معمولی خبر, پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری روک دی. اب سوال یہ کہ کیا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ رکیں گے. یعنی پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا, لیکن 15 اگست تک, 2 دن کے لیے, 15 اگست کو دوبارہ کیس لگے گا, تب تک اپوزیشن لیڈر کی اور سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہیں ہو سکتی. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اور یہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کل سے اجلاس جاری ہے, اور میڈیا پر نشریات نہ تو براہ راست دکھائی جا رہی, بلکہ میڈیا پر نشریات دکھائی نہیں جا رہی. قومی اسمبلی اتنی ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اور دوسری طرف خواجہ آصف نے کہا تھا کہ بیوروکریٹس کرپشن کر رہے ہیں, پرتگال کے اندر جائیدادیں بنا رہے ہیں. تو خبر یہ ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کا نوٹس لے لیا. بیرون ملک جائیدادیں بنانے والے افسران پی ایس سی کے ریڈار پر آ گئے, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بیرون ملک جائیدادیں بنانے والے افسران کی فہرستیں طلب کر لی. تو فوری طور پہ جو ہے وہ نوٹس لے لیا گیا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ ساری صورت حال کے اندر کیا نکلتا ہے. اور
آج ایک پاکستان کے حق میں فیصلہ بھی آیا ہے. خبر یہ ہے بھارت مغربی دریا پاکستان کے لیے بلا رکاوٹ جو ہے وہ بین دے عالمی ثالثی عدالت، یعنی عالمی جو عدالت ہے اس سے پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا. لیکن ظاہر ہے بھارت بدماش ہے، وہ اس فیصلے پر کہاں سے عمل کرے گا. اور ایسے ملک جہاں پہ جمہوریت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، پھر دوسری عدالتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو. آج وہ تحفہ وہ جو سندھ پر مسلط ہے، کامران ٹسوری نے انتہائی کرہات اور طنز والے لہجے میں تقریر کی اور عوام کو کھلے عام کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، خبردار. پی ٹی آئی کو ووٹ مت دینا. اور پھر کہا اگر دے بھی لوگے تو کیا ہوگا، نکلنے تو ہے نہیں. پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے، اچھا ٹھیک ہے اگلی بار بھی دینا، لیکن نکلنے نہیں ہے. تو جس ملک کے اندر جمہوریت کا مذاق اس طرح کے نوسر باز لوگ اڑاتے ہوں تو پھر وہاں پہ کیا عدالتی اور عالمی عدالتیں. پاکستان زندہ باد.